السلام علیکم۔ کئی سال پہلے کی بات ہے جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ ایک مسلمانوں کے عالم بھی تھے۔ تو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی پولیس آفیسر کی جیپ آ کر ان عالم کے پاس رکی۔ وہ پولیس آفیسر ان عالم کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، شیخ آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ یہاں سے نکل جائیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں ایک جگہ، میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ انہیں لے کر گیا ایک عالی شان بنگلے کے اندر، جو اس زمانے کے اعتبار سے بڑی قیمتی ساز و سامان اور فرنیچر ہر چیز سے آراستہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ وہاں اس نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے میرے ساتھ، میں آپ سے کچھ آپ کے دین کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں حضرت عمر کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کہاں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلے کہاں کرتے تھے؟ مسجد نبوی کے صحن میں کرتے تھے یا کسی درخت کے نیچے کرتے تھے؟ کوئی بلڈنگ، کوئی کورٹ، کوئی عدالت تو تھی نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے لباس کیسے تھے، کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا کہ ان کے تو بدن پر پیون ہوتے تھے کپڑوں پر، اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تو کبھی 8 پیون، کبھی 10 پیون، کبھی 12 پیون۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عمر کے گھر کیسے تھے؟ یہ اس زمانے کے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان لوگوں کے گھر کیسے تھے؟ کہنے گھر کیا تھے، ایک جھونپڑے ہوتے تھے کچے، اور کھجور کی چھتیں ہوا کرتی تھیں، اس کی کھجور کے پتوں کی۔ تو اس پولیس آفیسر نے کہا کہ آپ کے دین کے بارے میں میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ لوگ سچے اور پکے مسلمان تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کو ہم سے چھین کر ان کے حوالے کیا۔ ہم بیت المقدس کے قابل نہیں تھے، ہم برائیوں میں مبتلا تھے، ہم گناہوں میں مبتلا تھے، تو وہ قابل تھے، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کے حوالے کیا۔ اور آج تم مسلمان وہ سب کچھ کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس تم سے چھین کر ہمارے حوالے کر دیا، تو کیا کوئی ظلم کیا؟ اور یہ جس مکان میں آپ بیٹھے ہو، یہ مکان ایک مسلمان پولیس والے کا مکان تھا جو اب میرے پاس آیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج باطل کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے۔ یعنی جو یقین ایک کافر کا ہے وہی یقین ایک مسلمان کا ہے۔ کافر کا بھی یقین یہی ہے کہ مال سے ہوگا، اسلحے سے ہوگا، حکومتوں سے ہوگا، چیزوں سے ہوگا۔ ان کا یقین بھی مادیت پر ہے، اور دنیاوی ساز و سامان پر ہے، اور دنیاوی طاقت پر ہے،
اور مسلمان کا یقین بھی اسی پر ہے۔ تو آج باطل اور باطل کی جنگ ہے، جو باطل زیادہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہوگا، دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر، مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف اپنا دھیان جمانا ہوگا، چیزوں سے اپنا یقین ہٹا کر اعمال کی طرف اپنا دھیان جمانا ہوگا، کہ چیزوں سے ہمارے مسئلے نہیں حل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور مخلوق جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، ان سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ خالق سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اس مخلوق کے بنانے والے، اس کائنات کے بنانے والے سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے، اور آخرت ہماری جگہ ہے، اور ہماری اصل جگہ وہ جنت ہے۔ ہم جنت سے نکالے گئے ہیں، دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں پھر واپس جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔